اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو اینتھریکس والے خط ملنے کا انکشاف، خط کھولنے والے عملے کی آنکھوں میں سوزش کی شکایت، خط چیف جسٹس سمیت 8 ججوں کو بھیجے گئے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشکوک خط ملنے کی تصدیق، چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا خط موصول ہوئے ہیں جس میں اینتھریکس کا بتایا گیا ہے، بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا ہے، خط مبینہ طور پر ریشم نامی خاتون نے لکھے ہیں، ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا تو اس میں پاؤڈر تھا، خط کھولنے والے عملے کی آنکھوں میں سوزش کی شکایت، خطوط سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیے گئے، انتظامیہ کا مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ شک ہے بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، معاملے کی انکوائری کرائی جائے، اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی نے جج سے مکالمے میں کہا بشرا بی بی کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں، شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر سے مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کا حکم دیا جائے، بشرا بی بی کا معائنہ ایک جونیئر ڈاکٹر سے کرایا گیا جس پر ہمیں اعتبار نہیں، بشرا بی بی نے کہا شب معراج کو میرے کھانے میں فلور کلینر کے 3 قطرے ملائے گئے، تحقیق سے پتہ چلا فلور کلینر سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہے، پہلے شہد میں کچھ ملایا گیا تھا، اب کھانے میں فلور کلینر ملا دیا گیا۔ مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحافیوں سے گفتگو، کہا بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا، بولے شہباز شریف کے خلاف سب گواہان کی چند ماہ میں موت ہو گئی، بولے چیف الیکشن کمشنر لندن پلان کا مرکزی کردار ہے، اقتدار میں بیٹھے لوگ اشاروں کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، ججز خط پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے تھی، سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ حکومتی کمیشن سے بہتر ہے، فیض حمید ہو یا کوئی اور، تحقیقات ہونی چاہیے، سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے۔ Reserved for the technocrat seat, Mr. Mohammad Ishaq Dar secured 222 votes and declared as elected member. Reserved for the general seat, Rana Mahmood Al Hassan secured 224 votes. سینٹ کی 19 نشستوں پر الیکشن، اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اسحاق ڈار کامیاب، جنرل نشست پر پی پی کے رانا محمود الحسن کامیاب، پنجاب سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر محمد اورنگزیب بھی 128 ووٹ لے کر منتخب، مصدق ملک نے بھی 121 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ووٹوں سے فیصل واڈا سندھ سے سینیٹر بن گئے، سندھ سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر سرمد علی اور ضمیر گھمرو سمیت پی پی کے 10 سینیٹر منتخب، ایم کیو ایم کے عامر چشتی بھی سینیٹر بن گئے، 18 ارکان بلا مقابلہ منتخب ہو چکے، اپوزیشن کی درخواست پر خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کیے گئے۔ منتخب ارکان سے حلف نہ لینے پر کے پی میں سینٹ الیکشن ملتوی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں غیر قانونی لوگوں کو حلف نہیں لینے دیں گے، سمجھوتا کریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، مقابلہ کریں گے، آخری حد تک جائیں گے، کسی بھی صورت خواتین کی نشستیں حاصل کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کو خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی نہیں کرنے چاہیے تھے، کسی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں دی جا سکتی، صوبے میں اپوزیشن کی 17 سیٹیں ہیں اور وہ 30 سیٹیں مزید مانگ رہے ہیں۔ کہ شاید ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر نہ کسی قانون کا اطلاق ہوتا ہے، نہ کوئی ضابطے کا اطلاق ہوتا ہے، ایک اور آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے اس کا صحرا عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف جاتا ہے کہ ملک کے اندر جہاں ایک ہی دن سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں ہر صوبے کے اندر، وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، اس کی حکومت ڈر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کسی قانون اور ضابطے کا اطلاق نہیں ہوتا، صوبے میں ایک اور آئینی خلاف ورزی کا صحرا بانی پی ٹی آئی کو جاتا ہے، تمام صوبوں میں سینٹ الیکشن ایک ہی روز ہوتے ہیں لیکن ایک صوبائی اسمبلی بھاگ رہی ہے،
وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں KP کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت افطار کے بعد بیدار ہوتی ہے۔ ججز کے خط پر جوڈیشل کمیشن کے لیے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں درخواست دائر، بیرسٹر اعتزاز حسن نے موقف اپنایا۔ 3 حاضر سروس ججوں پر مشتمل کمیشن انکوائری کر کے حقائق سامنے لائے، عدلیہ پر دباؤ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب قانون سازی کا حکم دیا جائے۔ 45 کے ذریعے ہمارے 180 لوگوں کے یہاں پہ حاضری ہونی چاہیے تھی اور حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہونی چاہیے تھی، پر بدقسمتی سے یہاں پہ فارم 47 کے ذریعے بیساکھیوں پہ لوگوں کو یہاں پہ لایا گیا، غلط طریقے سے لایا گیا، جس کو ہم لوگ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ PTI رہنما عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر، چیمبر پہنچ کر دعا کرائی۔ کہتے ہیں ججز کے خط پر حکومت نے پھرتی دکھائی، معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے، متحد ہو کر اپوزیشن کریں گے، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کو ایئر لائن کا مجموعی قرض 830 ارب روپے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ PIA کارپوریشن لمیٹڈ کے ذمے 202 ارب روپے کا قرض ہوگا۔ بینکوں سے آپریشنز کے لیے 167 ارب روپے اور ملازمین کے 35 ارب روپے کا قرض ادا کرنا ہوگا۔ اس کا خوف نہ رینجرز کا ڈر۔ کراچی فیڈرل بی ایریا میں 3 ڈاکوؤں نے دن دہاڑے شہری کو لوٹ لیا۔ مزاحمت کرنے پر شہری کو نیچے گرا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو 2 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شاہ فیصل کالونی اور کورنگی کو ملانے والے پل پر ڈاکوؤں کی ناکہ لگا کر لوٹ مار۔ شاہ فیصل اور شرافی گوٹ کے تھانہ حدود پر لڑتے رہے۔ مدعی گواہوں کو لے کر کبھی شرافی گوٹ تو کبھی شاہ فیصل تھانے کے چکر لگاتے رہے۔ کچے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا۔ 4 مشتبہ افراد زیر حراست۔ پولیس کا شکارپور کے کچے کے علاقے رستم خان پور میں آپریشن، 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکوؤں کے ٹھکانوں اور مورچوں کو مسمار کر دیا گیا۔ کچے کے راستوں پر پولیس چوکیاں بحال کر دی۔ کنکوٹ میں پولیس مقابلہ، 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، SHO بھی زخمی۔ پولیس نے رحیم یار کے کچے سے 2 مخفیوں کو بازیاب کرا لیا۔ آباد میں سابق SHO کے بیٹے کی ڈکیتی مزاحمت پر قتل کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ڈاکو 15,000 روپے اور موبائل فون چیر کر فرار ہوئے۔ راون میں جدید اسلحے سے لیس ڈاکوؤں کی دکان میں لوٹ مار، دکاندار پر تشدد کیا، لاکھوں روپے لوٹے اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے چوک اعظم میں چوری کے بعد اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو مسجد سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے 2 ملزمان نے 2 روز قبل درزی کی دکان کے تالے توڑ کر 12 سوٹ چوری کیے تھے۔ لاہور میں نگہبان رمضان پیکج نہ ملنے پر عوامی رکشہ یونین کا استنبول چوک پر احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے راشن گھر کی دہلیز پر پہنچایا جانا تھا لیکن نہیں پہنچا۔ فوٹو سیشن کرانے کے بعد راشن غائب کر دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملے میں 1 برطانوی امدادی رضاکار سمیت 7 غیر ملکی امدادی ورکر ہلاک۔ حماس کے میڈیا سیل کے مطابق دیر البلح میں اسرائیلی بمباری سے ہلاک ہونے والوں میں برطانیہ، آسٹریلیا اور پولینڈ کے رضاکار بھی شامل۔ رفح میں گھر پر بمباری میں 2 بچوں سمیت 4 افراد شہید، 24 گھنٹے میں 71 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 32,916 ہو چکی۔ اسرائیل نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی بہن کو گرفتار کر لیا۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملہ، 8 ایرانی، 2 شامی اور 1 لبنانی سمیت 11 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ کمانڈر پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل رضا زاہدی بھی جاں بحق۔ حملے میں ایرانی سفارت خانے کا کاؤنسلر سیکشن اور سفیر کی رہائش گاہ تباہ ہو گئی۔ سفارت خانے کی مرکزی عمارت اور شام میں ایرانی سفیر محفوظ رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کی شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے حملہ ویانا کنونشن اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو خطے میں مہم جوئی اور پڑوسیوں پر حملہ کرنے سے روکے۔
سعودی عرب کا کہنا ہے سفارتی عملے کو نشانہ بنانے کے لیے کسی بہانے کو جواز نہیں بنایا جا سکتا. امریکہ کا بھی اسرائیل حملے پر اظہار تشویش. روس کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب. یہ چارٹر ایئر کرافٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہاں سے آپ نواب شاہ چلے جائیں, یہاں سے آپ سکھر چلے جائیں, ملتان چلے جائیں, فیصل آباد, لاہور, چھوٹے جہاز آپریٹ کریں تو وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے شہری 10 سال سے ہوائی سفر سے محروم. ہوائی اڈا مکمل فعال حالت میں, عملہ بھی موجود مگر پروازوں سے محروم. شہریوں نے اندرون ملک پروازیں چلانے کا مطالبہ کر دیا. حیدرآباد میرپور خاص کی 70 لاکھ آبادی کو فائدہ ہوگا. کے دوران خصے کی ڈیمانڈ. مردوں کی شلوار قمیض کی شان بڑھاتا ہے خصہ ملتان. خواتین لہنگے اور غرارے کی میچنگ کا خصہ لیتی ہیں. رنگ برنگا لشکاریں مارتا خصہ بچوں کا بھی پسندیدہ. اس پر کام کر رہا ہوں, تمام فارمیٹ میں بطور آل راؤنڈر کھیلنا چاہتا ہوں. میں افطار سے پہلے کرکٹ. روزے میں کرکٹ کا مختلف تجربہ. 4 اوور, کھلاڑی 7, قوانین بھی مختلف بنائے جاتے ہیں. افطار کا سائرن بجنے تک کرکٹ جاری رہتی ہے.